حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک کی ساعتیں قریب آ رہی ہیں۔ اور اہل ایمان اہل محبت حضور کے میلاد کی جشن کو منانے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب القدوس ہمیں حضور کے میلاد کی خوشی منانے کے ساتھ ساتھ مقصد میلاد کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور گھروں گلیوں بازاروں کو سجانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سجانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا مہینہ اور ربیع الاول کا مہینہ، ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں نفس کو مارنے کی مشق کی جاتی ہے۔ کیا؟ نفس پر قابو پانے کی مشق کی جاتی ہے، تاکہ پورے 11 مہینے انسان نفس کے زیر اثر نہ آئے بلکہ نفس پہ قابو رکھے۔ اور ربیع الاول کا مقصد کیا ہے کہ اس میں نفس کو مارنے کے لیے، رمضان میں نفس کو مارنے کی مشق ہوتی ہے، اور ربیع الاول میں نفس کو مارنے کے لیے طاقت جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے، ایک ہے نفس کو مارنا، اور کسی کو مارنے کے لیے طاقت تو چاہیے نا، طاقت کے بغیر تو دشمن نہیں مرتا۔ اور نفس کتنا طاقتور ہے، کتنا طاقتور ہے، میں مثال دے رہا ہوں کہ دنیا کے سارے ایٹم بم بھی جمع کیے جائیں تو وہ ایک نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنا طاقتور ہے نفس، اور بڑوں کو گھما دیتا ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ایٹم بم نے انسانیت کو وہ نقصان نہیں پہنچایا کہ جو نفس پرستوں نے پہنچایا ہے۔ اس نے انسانیت کو جو نقصان نفس پرستوں کے ہاتھوں پہنچا ہے وہ بموں کے ہاتھوں نہیں پہنچا۔ تو سب سے بڑا جو کام ہے وہ نفس پہ، اور اس کے لیے پھر ہمیں طاقت چاہیے، اور نفس کو مارنے کے لیے جو اصل طاقت ہے وہ ہے محبت مصطفیٰ۔ وہ کیا ہے؟ محبت مصطفیٰ۔ کیونکہ نفس انسان کو جب بھی مارتا ہے تو چاہت کے ذریعے، کیا انسان یہ کہتے ہیں نا کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ کام کروں، میرا دل کر رہا ہے، کوئی اسے مجبور نہیں کرتا حرام کھانے کی طرف، حرام کی طرف جانے کی طرف، کوئی اسے مجبور تو کیا کہتا ہے کہ میرا مجھے چاہت ہے کہ میں یہ کروں، تو نفس اس چاہت کے ذریعے انسان کو ورغلاتا ہے اور پٹری سے اتارتا ہے، اغوا کرتا ہے۔ اور جس چاہت کے ذریعے نفس انسان کو برقلاتا ہے وہی چاہت اگر محبت رسول میں بدل جائے تو پھر نفس کی مجال کیا ہے کہ وہ انسان کو دھوکہ دے سکے۔ تو یاد رکھیں
نفس کو مارنے کے لیے سب سے بڑا ہتھیار اور محبت کو بھی پرکھنا ہونا کہ محبت کیسی ہے، محبت تو محبت کو پرکھنے کا معیار نعت پڑھنا نہیں ہے، یہ تو آغاز ہے۔ کیا ہے؟ محبت کو پرکھنے کا معیار درود نہیں ہے، گلیاں اور گھروں کو سجانا نہیں ہے، محفلیں کرنا نہیں۔ محبت کو پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ نفس کو مارنے کی صلاحیت پیدا ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ نفس پہ قابو آنے کا ملکہ جو ہے وہ انسان پہ پیدا ہوا ہے، تو جس کو نفس کا مقابلہ کرنے کی طاقت مل گئی وہ محبت پہ کامل ہو گیا ہے، وہ حضور کی محبت میں۔ اور جو ابھی نفس کا غلام ہے اس کی محبت کا آغاز تو ہے مگر اس کی محبت ابھی کامل نہیں، بولے اس کی محبت ابھی کامل نہیں۔ تو یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے یہ حضور کی محبت کا ذخیرہ بنانے کا مہینہ ہے، عشق مصطفیٰ کے جام پینے کا مہینہ ہے اور دلوں کو مدینہ بنانے کا مہینہ ہے، حضور کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنے کا مہینہ ہے، اور ذکر مصطفیٰ کے ذریعے، درودوں کے ذریعے، سلاموں کے ذریعے اور حضور کے میلاد کی خوشیاں منا کے جلوس نکال کے اصل مقصد کیا ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک مصطفی بن جائیں، جس کو اقبال نے یوں کہا کہ کی محمد سے شعر ہم سب کو یاد ہے، پر یاد ہے، اس میں اقبال نے کیا کہا کہ محمد سے، اقبال نے یہ نہیں کہا کہ تو نے محمد کا ذکر کیا، نہیں، ذکر کرنا آغاز ہے اور وفا کرنا کمال ہے، وفا کا لفظ بڑا جامع ہے، تو کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ اقبال مولا کی زبان بول رہا ہے کہ مولا فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، لوح و قلم تیرے ہیں کا معنی یہ ہے کہ تجھے تیری تقدیر کا مالک بنا دے گی، تجھے تیری، پھر جو تو کہے گا کائنات میں وہی ہوگا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچا مومن کیسے بن سکتا ہوں؟ کیا اس حدیث کو ہمیں یاد کر لینا چاہیے، تو عرض کی یا رسول اللہ میں سچا مومن کیسے بن سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ تو سچا مومن بنے گا اللہ کی محبت سے، کس سے؟ اب اگلا سوال، آقا اللہ سے محبت کیسے کریں؟ اللہ سے محبت کیسے کریں؟ فرمایا اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو اللہ کے رسول سے محبت کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو، اس لیے وہ امام احمد رضا کا شعر ہے نا کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، اس غیر میں دنیا بھی آ گئی، اس غیر میں نفس بھی آ گیا، کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو فرمایا کہ خدا سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ عرض کیا آقا پھر آپ سے کیسے محبت کریں؟ آپ سے اب محبت کرنے کا انداز وہ نہیں ہوگا جو ہمارا ہے، وہ ہوگا جو حضور نے فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا تو میرے راستے کو اپناؤ۔ کیا یہی کام ہم نہیں نہ کرتے؟
تو بولیے میرے راستے کو اپناؤ، میری سنت کو اپناؤ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرو، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اس سے بغض رکھو، تو میری محبت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ مولا سے محبت کرے گا۔ تو یہ ہے اصل معیار۔ سوال یہ کیا کہ میں سچا مومن کیسے بنوں، تو فرمایا کہ یاد رکھیں اللہ سے محبت کیسے کریں، مجھ سے محبت کریں، اور آپ سے محبت کیسے کریں، میرے طریقے پہ چلو، میری سنت کو، میرے اسوہ کو اختیار کرو، اپنے کردار میں میرے کردار کا عکس اتارو، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے تم، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے تم۔ آگے حضور نے فرمایا کہ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے۔ اب دیکھیں بھی کلمہ تو ایک ہی ہے جو صاحب پڑھتے ہیں، کیوں بھائی کلمہ نماز، مگر آقا فرماتے ہیں کہ سب کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے۔ اب آگے وضاحت کیا فرمائیں؟ آقا فرماتے ہیں کہ جو مجھ سے محبت میں جتنا اعلیٰ ہوگا اس کا ایمان بھی اتنا اعلیٰ ہوگا، جو مجھ سے، تو پھر ایمان کا درجہ اور ایمان کے معیار کا تعین کس سے ہوگا؟ حضور کی۔ آقا نے فرمایا سب کا ایمان ایک جیسا نہیں، تو جو مجھ سے محبت میں جتنا اعلیٰ ہے اس کا ایمان بھی اتنا، اور جو میرے بغض میں جتنا زیادہ ہے اس کا کفر بھی اتنا زیادہ ہے، جو میرے بغض میں جتنا زیادہ ہے اس کا کفر بھی اتنا زیادہ ہے۔ تو پھر یاد رکھیے ایمان اور کفر کی بنیاد محبت مصطفیٰ ہے۔ آقا نے فرما دیا بیان مجھ سے کرتے جاؤ، ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے عمر سے کہا تھا نا، جب عمر نے کہا کہ آقا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتا ہوں مگر اپنی جان کے بعد، اپنی جان کے بعد، تو حضور نے عمر سے کہا تھا کہ عمر تیرا ایمان تو ابھی کامل ہی نہیں ہوا، تیرا ایمان تو ابھی کامل نہیں ہوا۔ تو فوراً تڑپ کے پوچھا آقا بتائیں ایمان کامل کیسے ہوگا؟ فوراً پوچھا، ایک شوق تھا نا، لگن تھی۔ حضور نے فرمایا سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرو، ایمان مکمل ہو جائے گا۔ تو عمر نے وہیں کھڑے کھڑے عرض کی آقا عمر بدل گیا، عمر بدل گیا، اب سے پہلے تو میں سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے کرتا تھا، اب میں سب سے زیادہ محبت جان کائنات سے کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا عمر تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو پھر یاد رکھیں ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ حضور کی، اور ایمان کے بڑھنے کا تعلق یاد رکھیں عبادت کی کثرت کے ساتھ نہیں ہے۔ ایمان کے بڑھنے کا تعلق عبادت کی کثرت کے ساتھ، ایمان کے بڑھنے کا تعلق محبت کی کثرت کے ساتھ ہے۔ جس قدر حضور کی چاہت، حضور کے ساتھ میدان، حضور سے تعلق، حضور کے ساتھ وابستگی، حضور کی محبت میں دیوانگی اور حضور کی محبت کی مستی کا نشہ جس قدر بڑھتا چلا جائے گا، خدا کی قسم خدا بندے کے قریب ہوتا چلا جائے گا اور بندہ خدا کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ بولیں محبت مصطفیٰ۔ حضور کی محبت نہ ہو، میں اس حدیث کا حوالہ دیتا ہوں کہ جب حضور مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے، حضور ایک شخص آیا، حدیث پوری موجود ہے، ایک شخص آیا جو سر کا گنجا تھا،
سر کا داڑھی اس کی گھنی تھی. یہ پورا اس کا نظریہ ہے، حدیث میں لکھا ہوا ہے. صحابہ کرام بیٹھے، حضور کیا کر رہے ہیں؟ مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں. تو وہ شخص آیا، سر کا داڑھی گھنی اور شلوار ٹخنوں سے اونچی. یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ آج کی باتیں یہ آج کی باتیں نہیں ہیں. اب وہ آیا، حضور تشریف فرما ہے، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں. آ کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اعدل یا محمد، اے محمد عدل کر. اے محمد، اے محمد عدل کر. یہاں دو چیزیں قابل ہو. اس نے کہا محمد عدل کرو، تو بات تو اپنی جگہ صحیح ہے. عدل کرنا بولے قرآن کیا کہتا ہے؟ اعدلوا هو اقرب للتقوی. تقوی کے سب سے زیادہ قریب عدل کرنا ہے. تقوی کے سب سے زیادہ قریب. تو میرے بھائی بات تو اس نے صحیح کہی تھی، مگر انداز صحیح نہیں تھا. انداز میں بے ادبی تھی، انداز میں محبت کا عنصر نہیں تھا. صحابہ کو غصہ چڑھا. آقا نے فرمایا بے وقوف، عدل میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ اس سے کہہ رہا ہے عدل کر، جس کو 25 سال کی عمر میں سارے مکے نے صادق بھی کہہ دیا تھا، امین بھی کہہ دیا تھا. اس سے کہہ رہا ہے عدل کر کہ جس نے دودھ پینے کی عمر میں بھی حضرت حلیمہ کے ایک پستان سے دودھ پیا تھا، دوسرے سے نہیں پیا تھا، کہا کہ میری بہن وہاں سے پی سکے. اس محمد سے کہتا ہے کہ عدل کر. اب دیکھیں بات صحیح ہے، فرق کریں. بات اس نے غلط، بات اس نے وہی کہی جو اسلام کہتا ہے کہ عدل کرنا. عدل کرنا، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، بات اس نے صحیح کی ہے، مگر اس کے کہنے میں بے ادبی تھی، اس کے کہنے میں محبت نہیں تھی. تو صحابہ کرام کو غصہ چڑھا. عمر نے کہا آقا میں اس کی گردن نہ اتاروں، میں اس کی گردن نہ اتار دوں. اسے بات کرنے کا سلیقہ نہیں آتا، پتہ نہیں کہ کس سے بات کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں. اچھا وہ واپس ہوا، کیا جب وہ کچھ فاصلے پہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا ذرا اس کی نشانیاں نوٹ کر لو. یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث. حضور نے فرمایا اس کی نشانیاں کیا تھیں؟ سر کا داڑھی، شلوار رکھنا سے، اور سب سے بڑی نشانی کیا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں بولنے کا ادب نہیں. بات کرتے ہوئے مصطفیٰ سے محبت کی چاشنی نہیں ہے، محبت کی چاشنی نہیں ہے. فرمایا اس کی نشانیاں نوٹ کر دو، اس کی اولاد پیدا ہوگی، اس کی نسل میں وہ لوگ آئیں گے. پھر آگے حضور نے بڑی تفصیل سے کہا جو دین کا بیڑا غرق کرے گا. اب مجھے بتائیں کہ بات تو وہ صحیح کر رہا ہے کہ عدل کر. کیوں بھائی؟ مگر مسئلہ کیا ہے کہ حضور سے حضور سے میں دیکھو نا، میں مثال میں موازنہ کر دیتا ہوں. حضرت موسیٰ کا امتی ہے، کہہ رہا ہے مولا میرے قریب تو آ، میں تیرے سر میں تیل لگاؤں گا. حضور نے بیان کیا مولا میرے قریب تو آ، میں تیری آنکھوں میں سرما ڈالوں گا. مولا تو میرے قریب آ، میں تیرے پاؤں دباؤں گا، تجھے یہ کھلاؤں گا. حضرت موسیٰ قریب سے گزرے نا، اسے ڈانٹ دیا. یہ کیا کہہ رہے ہو مولا سے؟ تیل لگانا، سرما لگانا، پاؤں دبانا، کھانا کھلانا. وہ بیچارہ دبک گیا، ڈر گیا. موسیٰ تھوڑا سا آگے گئے تو وہی آ گیا. تو موسیٰ سے جا کے راضی کر کے آؤ، جس کو ڈانٹ کے آئے ہو اسے عرض کی مولا وہ باتیں تو صحیح نہیں کر رہا تھا. اب مولا نے کیا کہا
کہا کہ بات بے شک غلط تھی مگر انداز بڑا حسین تھا. نہیں گل سمجھے؟ بات تو غلط تھی، میری شان کے لائق، مگر کر تو محبت میں رہا. تو جاؤ جا کے اسے راضی کرو، اسے تسلی دو، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لاؤ. تو یارو یہاں بات صحیح تھی مگر انداز میں ادب مصطفیٰ نہیں تھا، تو اس کی نسلیں بگاڑ کے رکھا. اس کی مولا نے اس کی نسلیں بگاڑ کے رکھ دی کہ تو اگر میرے مصطفیٰ کا ادب نہیں کرتا نا تو پھر کیا تیری اولاد میں انسانیت نام کی شے ہی نہیں ہوگی. ارے انسانیت کا حسن میرا محمد ہو، انسانیت کا جمال میرے محمد سے ہو، اور ساری انسانیت پہ مسکراہٹ کرانے والا میرا مصطفیٰ ہو، اور تو اس سے بے ادبی سے کہے عدل کر. ارے اس کی تو اداؤں سے عدل ٹپکتا ہے، اس کی تو ہر سانس سے انسانیت کو نور ملتا ہے، انسانیت کو حسن ملتا ہے. تو اسے عدل سکھانے آیا، یہاں سے تو عدل سیکھنا چاہیے تھا. تو اسے دینے آیا، یہاں سے تو لینا چاہیے تھا. بات سچی تھی مگر بے ادبی کے ساتھ تھی، مصطفیٰ کی محبت کے بغیر تھی. اللہ نے اسے بھی شقی بنا دیا، اس کی آنے والی نسلوں کو بھی بدبخت بنا دیا. اب بات سمجھ میں آئی؟ تو بات صحیح بھی ہو مگر سونے سے بیان نہ ہو تو پھر اس کے صحیح ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. اب وہ حدیث سے پڑھ آقا فرماتے ہیں کہ بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں، بہت سے نماز پڑھنے والے ایسے ہیں کہ صحابہ تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے نا، صحابہ ہمیں نہیں، کہ صحابہ تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے نا تو کہو گے بھی سانو تے نماز پڑھنی آندھی ہی نہیں. نماز تو پڑھتے ہی ہیں، اتنے پکے نمازی ہو گے مگر ان کے سینوں سے ایمان اس طرح نکل چکا ہوگا جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے. اب نماز پڑھ رہے ہیں اور کثرت سے پڑھ رہے ہیں، باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں، صحابہ کو ان پہ رشک آ رہا ہے اور سینے میں ایمان نہیں. اس کا مطلب کہ پھر ایمان عبادت کا نام نہیں ہے، ایمان حضور کی محبت کا نام ہے. بولو بولو، حضور کی. پھر حضور نے فرمایا بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے آئیں گے، جھوم جاؤ گے. ان کی تجویدیں، ان کی قراتیں، ان کے لہجے، ان کے لہن سن کے تم جھوم جاؤ گے مگر وہ سارا قرآن حلق سے اوپر اوپر ہوگا، یہاں سے نہیں ہوگا. اس کا معنی یہ ہے کہ پھر قرآن پڑھنے کا نام بھی ایمان نہیں. تو پھر اس صحابی کا سوال ہو رہا ہے آقا میں سچا مومن کیسے بن جاؤں؟ تو فرمایا اللہ سے آقا اللہ سے محبت کیسے کروں؟ تو فرمایا مجھ سے محبت کرو اور جو جس کو میرا دیوانہ دیکھو اس سے بھی پیار کرتے چلے جاؤ تو سچے مومن بن جاؤ گے. کیا؟ اور پھر حضور نے کیا فرمایا کہ ایمان سب کا ایک درجے کا. نماز جس نے بھی ظہر کی پڑھنی ہے تو 12 ہی پڑھنی ہے. کیوں بھائی؟ تراویح جس نے بھی پڑھنی ہے تو، اور رمضان کے روزے جس نے بھی رکھنے ہیں تو 30 ہی رکھنے ہیں. عمل سب کا ایک جیسا ہے مگر ایمان ایک جیسا نہیں ہے. ایمان ایک جیسا نہیں ہے. ایمان میں درجہ بندی ہے اور پھر اس درجے کی بنیاد عمل کی کثرت نہیں ہے، مصطفیٰ کی بیان کی کثرت. کہ جو مجھ سے جتنی زیادہ محبت کرتا جائے گا اس کا ایمان. غازی الدین شہید کا بھی عرس پرسوں ہوا ہے، نہیں کرتی سکوں پر تو بول رہے غازی الدین شہید کے پاس کتنی نمازیں بولے کتنی عبادتیں تھیں، پڑھتا ہوگا نماز مگر کوئی جس طرح اللہ والے پڑھتے ہیں کثرت کے ساتھ ویسے تو نہیں تھا نا. اس کی نماز کا تو نہیں حوالہ نہیں آتا، پڑھتا ہوگا، فرض پڑھتا ہوگا مگر جب حضور کی محبت میں ڈوبا
حضور کی محبت میں ڈوبا اور ساری جوانی مصطفیٰ کی محبت کی نظر کی نا، تو پھر جانتے ہو پیر سید جماعت علی شاہ جنازے میں آئے، جن کے پاس عبادتوں کی کثرت تھی، وقت کے ولی تھے اور بڑے بڑے اولیاء اللہ جس کے قدم چومتے تھے نا، وہ علم الدین کی میت پہ آیا تو لوگوں نے چہرے سے کپڑا ہٹانا چاہا کہ دیدار کر لیں، تو بھی جماعت علی شاہ نے کیا کہا تھا کہ کپڑا اس کے چہرے سے نہیں، کپڑا اس کے قدموں سے ہٹاؤ، کپڑا اس کے قدموں سے ہٹاؤ۔ تو کیا یہ اس حدیث کی تصدیق نہیں ہو رہی کہ بولو نا ایمان کثرت عبادات سے نہیں بڑھتا، ایمان مصطفیٰ کے پیار سے بڑھتا ہے۔ جب قدموں سے کپڑا ہٹا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہ جب سید جماعت علی شاہ نے اپنی سفید داڑھی علم الدین کے قدموں پہ رکھ دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ لوگوں ہم 70 سال سجدے کر کے بھی پیچھے رہ گئے اور یہ مصطفیٰ سے پیار کر کے ہم سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ ایمان بڑھتا ہے، بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، مگر کس بیس پہ؟ بولیے بولیے۔ اور حضور کی اگلی حدیث آقا فرماتے ہیں جس شخص میں 3 خوبیاں ہوں گی نا، جس شخص میں وہ ایمان کی حلاوت کو چکھ لے گا۔ ایمان کی حلاوت کا معنی ہے مٹھاس۔ کیا؟ یہاں جو حضور نے لفظ سنا ہے یہ قابل غور ہے۔ ایمان کا تو عام طور پہ ایمان کا نور کہتے ہیں ایمان کو، مگر یہاں کیا فرمایا؟ ایمان کی حلاوت کا معنی حلوے کو حلوہ اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ میٹھا ہوتا ہے، تو حلاوت کا معنی میٹھا۔ آقا نے فرمایا جس میں 3 خوبیاں ہوگی نا، وہ ایمان کا نور ہی نہیں پائے گا، ایمان کی مٹھاس بھی چکھ لے گا۔ ایمان کی ان میں سے پہلی خوبی کیا ہے؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے اور مجھ سے محبت کرے، اللہ سے اور مجھ سے محبت کرے۔ اور دوسری خوبی کیا ہے کہ میرے راستے پہ چلے، میرے راستے پہ چلے۔ اور تیسری خوبی کیا ہے کہ اسے کفر کی طرف واپس جانا ایسے لگے جیسے آگ میں جانا ہے، اسے کفر سے نفرت ہو جائے، ایمان میں پکا ہو جائے، تو اسے کیا ملے گی؟ ایمان کی بولیں انسان حلاوتوں کے چکر میں ہی پھنستا ہے۔ میری بات سمجھیں، انسان لذتوں کے چکر میں ہی پھنستا ہے نا، اور پٹری سے اتر جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا اگر میں تجھے ان لذتوں سے بچا رہا ہوں تو ایک نئی لذت دے بھی تو رہا ہوں، ایک نئی مٹھاس دے رہا ہوں، اور وہ حلاوت کس کی ہے؟ اس لیے اس حدیث کے ساتھ اس حدیث کو ملا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، مومن 1 آنت سے کھاتا ہے۔ مومن کے اور کافر کھانے میں یہ فرق ہے، 1 اور 7 کی نسبت، 1 اور تو مومن کا کھانا بولیں کم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ کھانے کی کثرت ہوتی ہے لذت کی وجہ سے۔ اب مومن کو مل گئی ایمان کی لذت، اب اس کی نگاہوں سے کھانے کی لذت، اور دنیا کے سارے مزے اتر گئے۔ وہ دنیا کی لذتیں لے گا مگر ضرورت کے مطابق، حد سے آگے نہیں بڑھے گا، اس لیے کہ اصل ذائقہ اسے کس کا آ رہا ہے؟ بولے نا ہے۔ آقا نے فرمایا جب اسے ایمان کی مٹھاس مل گئی تو اس کا کھانا اس کی دنیا کی ساری عزتوں کے پہلو سپر گئے، اس نے اپنے دامن کو کھینچ لیا، حلال کے دائرے میں آ گیا، اب حرام کی طرف وہ جاتا ہی نہیں، اس لیے کہ اسے کون سی لذت مل رہی ہے؟